كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. تو اس لیے جتنا بھی آپ کے پاس سونا ہے برابر صحیح سے اس کو جو کیلکولیٹ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد آج میرے زکوٰۃ پر مجھ پر سونے کے اندر زکوٰۃ فرض ہے تو میں دیکھوں گا کہ مارکیٹ میں اس کی قیمت کیا ہے. سونے کی آج کی قیمت کیا ہے تو اس قیمت کے حساب سے مجھے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. ایسا نہیں جب لیا یا جو سونا رکھا ہوا اتنے زمانے سے اس وقت کا نہیں، بلکہ جس دن میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں اس دن کیا قیمت ہے مارکیٹ کے اندر، اس حساب سے مجھے اس میں ضرب کر کے جتنا آئے گا. اب مثلا 150 گرام آپ نے آج کی ویلیو کے حساب سے آپ نے کیا کیا، ضرب کیا، تو آپ کو مثلا سمجھے 3 لاکھ روپے آئے. 3 لاکھ روپے آئے اور پھر آپ نے 3 لاکھ کو کس سے تقسیم کیا؟ 2.5% سے، 2.5%. تو سونا اور چاندی کے اندر کتنا فرض ہے؟ 2.5%، 2.5، جس کو ہم کہتے ہیں ربع العشر. اتنا ہی فرض ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل تھوڑا جو ہے سوال کیا، تھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگا. تو ربع العشر تو یہ نکالنا پڑے گا. تو اس کو کیسے نکالیں گے؟ تو جو قیمت آپ کے پاس آئی آپ اس کو کس سے تقسیم کریں گے؟ 40 سے کریں گے تو آپ کو قیمت آ جائے گی. 40 سے آپ تقسیم کریں کیونکہ 2.5% اصل میں کیا ہے، یہ 40واں حصہ ہے. 40واں حصہ ہے تو آپ اس کو 40ویں حصے سے تقسیم کریں گے تو جتنی زکوٰۃ آپ پر فرض ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. تو یہ سونے اور چاندی کے زکوٰۃ کے نصاب کو معلوم کرنے کا اور اس کی زکوٰۃ کے نکالنے کا طریقہ ہے. اب مثلا آپ کے پاس سونا موجود ہے، سونا موجود ہے، پھر آپ کے پاس درمیان میں جو ہے سونا آیا، درمیان میں آپ نے سونا خریدا، یا مثلا وراثت میں ماں کے ذریعے یا جو ہے فلاں کے ذریعے سونا حاصل ہوا. تو اب جو سونا آپ کے پاس نئے طور پر آیا تو اس کو اگر آپ چاہیں تو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں ہی آپ جو آپ کے پاس پرانا مال رکھا ہوا ہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، یا چاہیں تو اس کی مدت نئی شروع کر سکتے ہیں. مگر ویسا کرنے میں حرج ہے. جتنا بھی آپ کے پاس آتے رہے گا آپ اس کا حساب رکھنا چاہیے. آپ کو یہ مال ہے، اس پر 1 سال کب گزرتا ہے، جس دن سے آپ کے پاس آیا، جس دن سے آپ کے پاس وہ مال آیا اس دن سے لے کر ہجری قمری مہینوں کے حساب سے اگلے سال وہ دن کے آنے تک، تو اس کا حساب رکھنا آپ پر ضروری ہے. تو اس لیے اس طریقے سے زکوٰۃ کو نکالا جائے گا، اور چاندی کے اندر بھی ایسے ہی. تو یہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ہے اور اس کا نصاب ہے اور اس کی مقدار ہے. اور ہم نے زیورات کے اندر کہا کہ جن عورتیں جن زیورات کو استعمال کر رہی ہیں تو اس میں اکثر صحابہ کے نزدیک زکوٰۃ نہیں ہے. سونے اور چاندی کے زیورات جو عورت استعمال کر رہی ہے عورت، مگر اگر کوئی حرام طریقے سے پہنے ہوئے ہیں، مثلا بعض مرد ہیں جو مثلا گلے میں، بعض مسلمان ہیں لا علمی میں گلے میں سونے کی چین ڈالے ہوئے ہیں یا ہاتھ میں سونے کا بریسلیٹ ہے، تو اس پر زکوٰۃ جو ہے دینا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اور ہم یہ کہیں گے کہ پہلے اس کے لیے پہننا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی سونے اور چاندی کے برتن اس کے پاس موجود ہیں، سونے اور چاندی کے برتن گھر میں رکھے ہوئے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے اور ان کا استعمال حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو یہ سونا اور چاندی عورتوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے، یعنی زیورات کی شکل میں، مردوں کے لیے نہیں ہے.
मर्दों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ चांदी के अंदर अंगूठी के इस्तेमाल की इजाजत दी है। अंगूठी एक मुसलमान जो है पहन सकता है अपने हाथ में। तो बहरहाल जेवरों के ताल्लुक से हमने कहा कि अक्सर सहाबा के नजदीक जेवरात के अंदर जो औरतें इस्तेमाल कर रही हैं उनके अंदर ज़कात नहीं है, मगर औरत की हाजत से जो ज्यादा है, मतलब अगर किसी के पास जो बहुत सारे जेवरात हैं उनमें से वो इस्तेमाल करती है थोड़े, और जो दूसरे जेवरात ऐसे ही साल भर रखे हुए हैं तो उन पर ज़कात फर्ज होगी, उन पर ज़कात वाजिब है। मगर जिन जेवरात को रेगुलर इस्तेमाल कर रही है, पहन रही है शादियों में, घर में फुला, तो इंशाअल्लाह सही कौल उसके अंदर यही है कि उसमें ज़कात नहीं है, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है जो बढ़ने वाली नहीं है, जो बढ़ने वाली नहीं है, उसमें वो चीज़ बढ़ेगी नहीं, ना उसमें जो है तिजारत हो सकती है। मगर एहतियाती तौर पर अगर कोई निकाल दे तो ये बेहतर है, क्योंकि इस मसले के अंदर जैसे हमने कहा कि अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ मौजूद है, दोनों कौल मौजूद हैं, मगर जुमहूर अहले इल्म के नज़दीक ज़कात नहीं है, मगर बाज़ अहले इल्म ने कहा कि ज़कात देना चाहिए, और उसके अंदर बाज़ ज़ईफ़ हदीसें हैं, बाज़ ज़ईफ़ हदीसें हैं जो साबित नहीं है। तो इसलिए बाज़ अहले इल्म ने कहा कि एहतियाती तौर पर अगर ज़कात अदा कर दी जाए तो ये बेहतर है। अगर कोई शख्स एहतियाती तौर पर ज़कात अदा करता है तो ये उसके लिए बेहतर है और खैर है। तीसरी चीज़ थोड़ा क्या, हाँ इंशाल्लाह थोड़ी देर और ख़त्म करके हम इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे बस, या एक सेशन और रमज़ान में रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है तीसरी चीज़ जिसमें ज़कात जो है फ़र्ज़ है वो है तिजारत के साजो सामान। तो एक मुसलमान जिस चीज़ में भी तिजारत करे, जिस चीज़ में भी तिजारत करे, चाहे जानवरों में तिजारत करे, मसलन अगर ऊंट को बेचता है आदमी, जानवरों को बेचता है, या इसी तरीके से घोड़ों की तिजारत करता है, या जो है सोने और चांदी की तिजारत करता है, या और किसी चीज़ की, जिस चीज़ की भी आप तिजारत करें तो उस पर अगर जो शर्तें हमने माल के अंदर बयान की अगर वो चीज़ें हो जाएं तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। तो साल के अंदर एक दिन में आदमी को चाहिए कि जो भी उसके पास साजो सामान है, तो उसको अरबी में हम क्या कहते हैं, उरूदुत तिजारा। उरूदुत तिजारा, उरूदुत तिजारा किसे कहते हैं, हर वो माल जिसको खरीदने और बेचने के लिए रखा गया है, हर वो माल, हर वो चीज जिसको खरीदने बेचने, खरीदो फरोख्त के लिए रिब्ह की गरज से, फायदे की गरज से, फायदा हासिल करने की गरज से खरीदो फरोख्त के लिए रखा गया है, उसके अंदर ज़कात फ़र्ज़ है। तो उसकी भी कुरान और हदीस के अंदर जो बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं। तो इसके अंदर ज़कात के जो शुरूत क्या है, वही है हमने कहा, पहली चीज़ के मालिक हो, वो जो साजो सामान है उसके पास उनके हकीकी मायने में मालिक हो, और फिर इसी तरीके से तिजारत की नीयत से उसने लिया हो, तिजारत की नीयत से उसने लिया हो। अगर किसी ने कोई ज़मीन ली है, कोई लैंड ली है, कोई जगह उसने लिया है, किसके लिए, वहां पे घर बनाने के लिए, अपने लिए घर बनाने के लिए उसने लिया है, तो उस पर ज़कात नहीं है, उस पर ज़कात नहीं है। तो इसलिए जो भी चीज प्रॉफिट की गरज से, फायदा हासिल करने की गरज से ली जाएगी उस पर ज़कात वाजिब है। इसी तरीके से उसकी दूसरी शर्त यह है कि, तीसरी शर्त यह है कि उस पर साल गुजरे, उस पर एक साल मुकम्मल हो, और चौथी शर्त यह है कि यह माल निसाब को पहुंचे। और इसका भी निसाब क्या है, हाँ, जो सोने और चांदी का निसाब है, यानी 2.5%, रुबुल उश्र 2.5% ही जो है इसकी भी जो है ज़कात है। तो इसके निकालने, ज़कात के निकालने का तरीका क्या है, इसके ज़कात निकालने का तरीका यह है कि आदमी जो ताजिर है, जो भी उसकी तिजारत का सामान है, चाहे उसकी बस्ती में मौजूद हो या दूसरी बस्ती में मौजूद हो या उसके पास हो या कहीं और हो, तो उसको चाहिए कि अपने जो भी
تجارت کے سامان اس کے پاس ہیں، یعنی جن چیزوں کے اندر وہ تجارت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی قیمت وہ لگائے، ان کی قیمت لگائے. اب مثلا اس کے دکان میں مثلا مشینز ہیں یا جو فیکٹری کے طور پر ہے مثلا، تو اس میں جو چیزیں وہ استعمال کر رہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو چیز وہ وہاں سے پروڈکٹ وہ جو نکل رہا ہے یا جو چیزیں وہ جو رکھا ہوا ہے، اگر مشینوں کی تجارت کر رہا ہے تو مشینوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو جن چیزوں کی بھی وہ تجارت کر رہا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی جو بھی چیزیں وہ خرید و فروخت کر رہا ہے، لے رہا ہے اور بیچ رہا ہے، تو اس کے اندر کیا کرے گا؟ جس دن اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اس کو چاہیے کہ اپنے دکان کے اندر یا اس کے پاس جتنی چیزیں ہیں ان کی قیمت وہ لگائے، ان کی قیمت لگائے، یعنی جن قیمت پر وہ خریدتا ہے یقیناً پروفٹ کے ساتھ وہ بیچے گا، مگر جن قیمتوں پر وہ جو خریدتا ہے وہ قیمتیں جو لگائے، جو بھی سامان اس کے پاس ہے کوئی چیز نہ چھوڑے. امانت دار وہی ہے جو کوئی چیز نہ چھوڑے، جو بھی بیچنے کا سامان اس کے پاس ہے خرید و فروخت کا، سب کی قیمتوں کا اندازہ لگائے، اگر وہ قیمت نصاب کو پہنچ رہی ہے تو اس کے اندر وہ زکوٰۃ نکالے 2.5%. اور پھر جو ہے اب یہاں پر کس حساب سے وہ اس کی زکوٰۃ نکالے گا؟ سونے کے حساب سے نکالے گا یا چاندی کے حساب سے نکالے گا؟ ہاں، سونے کی قیمت تو بہت زیادہ ہے مگر چاندی کی قیمت اس کے مقابل میں کچھ نہیں ہے. تو اہل علم نے کہا کہ فقیر اور مسکینوں کے لیے جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. اگر ہم سونا اور چاندی کو دیکھیں گے کتنے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ سونا اگر صرف دیکھیں گے ہاں بہت کم. اگر چاندی کو اگر ہم لیں گے تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو کتنا، کئی لوگ اس کے اندر آئیں گے. زکوٰۃ جن پر واجب ہوگی ایک بڑی تعداد آ جائے گی الحمدللہ، اور اس کے ذریعے کئی فقراء اور مساکین کو فائدہ ہوگا، کئی فقراء اور مساکین اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو الحمدللہ. تو اس لیے اہل علم نے کہا کہ چاندی کے حساب سے نکالا جائے گا، چاندی کے حساب سے، چاندی کی قیمت کے حساب سے. تو 595 گرام کی چاندی کی قیمت کیا ہے؟ اس قیمت کو آپ دیکھیں، اس قیمت کے حساب سے اگر آپ کے پاس پیسے کی بات بھی آئے گی، پیسہ ہے، نوٹس، روپیے اگر آپ کے پاس ہیں اور اسی طریقے سے وہ اس ریٹ کو پہنچ رہا ہے تو آپ کے مال میں زکوٰۃ، یعنی جو ساز و سامان کے تجارت کے سامان ہیں اس میں 2.5 آپ کو نکالنا ہے. اسی طریقے سے جو پیسہ اور روپیہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی نکالنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا اور چاندی دونوں کی قیمتیں برابر تھیں، دونوں کی قیمتیں ایک تھیں. 20 دینار 200 درہم دونوں برابر تھے، مگر اس کے بعد بہت زیادہ جو ہے دونوں کے درمیان فرق ہونے لگا، یہاں تک کہ سونا یعنی کہیں پہنچ گیا اور جو چاندی کی قیمت جو بالکل کم رہ گئی. تو اس لیے چاندی کے حساب سے نکالنے میں فقیروں اور مسکینوں کا زیادہ فائدہ ہے، تو اس لیے اس کے حساب سے ہم کو زکوٰۃ نکالنا چاہیے. جو زمین سے غلہ اور اناج نکلتا ہے، زمین سے غلہ اور اناج نکلتا ہے اس کے اندر زکوٰۃ کیا ہے، کیسے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کلفت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور آلات کو، مشینوں کو لگا کر کے زمین کی سینچائی کرتا ہے، زمین کے اندر پانی کو پہنچاتا ہے، تو اس کے اندر کتنا ہے؟ 10ویں حصے کا آدھا، 10ویں حصے کا آدھا، جس کو ہم نصف العشر کہتے ہیں، 10ویں حصے کا آدھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بارش کے ذریعے یا زمین کی رطوبت کی وجہ سے ماشاءاللہ خود بخود، اسے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، اسے جانوروں کو لا کر کے یا مشینوں کو رکھ کر کے یا فلاں کر کے یا جو ہے
اتنی محنت کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. بارش کے ذریعے یا نہروں کے ذریعے یا پانی کا انتظام خود بخود الحمدللہ ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں 10واں حصہ اس کو دینا ہے. 10واں حصہ یعنی یہ نصاب ہے جو نکالنا ہے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو اب یہ جو غلہ نکلے گا, جو دانے ہیں, مثلا اس کے اندر کیا ہے, گیہوں ہے اور چاول ہے, جو ہے اور منقع ہے, کشمش ہے, کھجور ہے. تو یہ اس پر اہل علم کا اتفاق ہے. تو اس کے اندر دو چیزیں اہل علم نے ذکر کی. ایک تو ایسی چیز ہو جس کو محفوظ کیا جا سکتا ہو. اب مثلا جو پھل ہیں ان کو تو آدمی رکھ کے کھا نہیں سکتا, وہ خراب ہو جائیں گے. تو جن کو محفوظ کیا جا سکتا ہے اور جن کو کھانے پینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, تو یہ دو چیزیں علماء کرام نے اہل علم نے ذکر کی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر اگر ہیں تو اس کے اندر زکوٰۃ نکالی جائے گی. اور ہم نے کہا کہ اس کے اندر 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. جیسے ہی فصل کاٹی جائے گی, چاہے وہ 6 مہینے کے اندر ہو, چاہے 3 مہینے کے اندر ہو, یا اس طریقے سے جس وقت بھی اس کی فصل کاٹی جائے گی اسی وقت اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا, اسی وقت اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی. تو اس کی مقدار اہل علم نے بیان کیا, یعنی 5 وسق آپ نے 5 اوسق آپ نے بیان فرمایا. لیس فیما دون 5 اواق صدقہ, 5 اوسق یہ آپ نے بیان فرمایا. تو اس کا جو اس کو اگر ہم آج کے حساب سے تحویل کریں گے تو اہل علم نے بیان کیا کہ 612 کلو 612 کلو اگر کسی کے پاس ہے, وہ جو زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں, تو اس کے اندر زکوٰۃ فرض ہے. 612 کلو گرام. تو اس کے اندر اگر وہ آٹومیٹک ایسے ہی اللہ کی طرف سے اس کی زمین کی سینچائی ہو رہی ہے, زمین یہ ہو رہی ہے, غلہ نکل رہا ہے, تو اس کے اندر کتنا ہم نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر عشر 10واں حصہ. اگر محنت کے ساتھ اگر وہ چیز ہو رہی ہے تو اس کے اندر 10ویں کا آدھا حصہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور آخری چیز جو رکاز ہے, پیسوں کے تعلق سے بھی ہم نے کہہ دیا کہ پیسے جو ہیں ان کو بھی سونا اور چاندی کے حکم میں لایا جائے گا, اور پیسوں کو چاندی کے حساب سے دیکھا جائے گا. پیسوں کو چاندی کا جو نصاب ہے 595 گرام, اس کے حساب سے کسی کے پاس اگر پیسہ ہے اور 1 سال اس پر گزر رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور اس طریقے سے آخری چیز جو رکاز ہے, جو جاہلیت کا خزانہ اگر کسی کو ملا تو اس کے اندر کتنا ہے, خمس نکالنا ہے. خمس یعنی 5واں حصہ, چونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے آپ کو ایسے ہی مل گیا. تو جس قدر آدمی کی محنت ہے اتنا کم, جس قدر آسانی ہے اس میں تھوڑا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. تو یہ رکاز کے اندر, وہ جاہلیت کے خزانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خمس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو فرض فرمایا ہے. تو یہ زکوٰۃ کے جو فرض جو اموال ہیں ان کے تعلق سے یہ باتیں ہوئی. البتہ پھر اس کے بعد ہمارے پاس زکوٰۃ کسے دینا ہے, تو اس کے اندر 8 لوگ ہیں. مختصر میں بیان کر دیتا ہوں 5 منٹ کے اندر. اللہ تعالیٰ نے کہا فقیروں کے لیے, مسکینوں, یہ جو کسی کو اختیار نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. زکوٰۃ کسے دینا ہے, کن مالوں میں دینا ہے, کتنا دینا ہے, یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. تو یہ 8 کے اندر ہی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے, اس کے علاوہ کسی کو دینا جائز نہیں ہے, کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یہ 8 اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی نہیں بتایا,
نبی کو بھی بولنے کا نہیں، بلکہ جو ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ میں آیت نازل فرمائی کہ سب سے پہلے صدقات کس کے لیے، یعنی زکوٰۃ کس کے لیے؟ للفقراء، فقیروں کے لیے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، نہ جو ہے کھانے پینے کے لیے ہو، نہ جو ہے رہنے سہنے کے لیے ہو، نہ گھر ہو، نہ لباس ہو، یعنی بالکل ایک دم لو، تو اس کو کہیں گے فقیر۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل کم سے جو شروع کیا، پھر کہا والمساکین، جو مسکین ہے۔ تو مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس موجود ہے مگر جو ہے اس کے ذریعے اس کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، اس کے جو ضروری زندگیات کی ضروری چیزیں ہیں، زندگی کی ضروریات ہیں، وہ نہیں پوری ہوتی ہیں۔ اور اہل علم نے کہا کہ ان کو زکوٰۃ کیسے دیا جائے گا؟ 200 500 ایسا نہیں، بلکہ 1 سال کے ان کا انتظام کیا جائے گا، 1 سال کے لیے۔ فقیر کو جب آپ دیں گے تو 1 سال کے لیے اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کر دینا۔ 1 سال کے لیے اس کو کتنی ضرورت ہے؟ 50,000 کی ضرورت ہے، اس کو 50,000 دینا ہے۔ ایسے دینے کا جیسے آج ہمارے پاس طریقہ ہے 100 200 50 لوگوں کو، اگر کسی کے پاس 50,000 کسی کی زکوٰۃ ہے 100 اور پھر جو ہے جو بھی ملے اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا فقیر ہو مسکین ہو اس کی حالت کو دیکھنا چاہیے، اور اتنی زکوٰۃ اس کو دینا چاہیے کہ 1 سال کے لیے اس کو کافی ہو، 1 سال کے لیے۔ تو یہ اہل علم نے جو ہے بیان کیا۔ اور پھر تیسرا کون ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ لینے کے لیے حکومت کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو زکوٰۃ لانے کے لیے بعض لوگوں کو اپائنٹ کیا جائے گا، جو زکوٰۃ دیکھیں گے کتنا ہے کیا ہے، پھر وہاں سے زکوٰۃ لیں گے اور لوگوں میں تقسیم کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اس کا حساب کریں گے، تو یہ ساری چیزیں وہ کریں گے، تو ان کو بھی زکوٰۃ کے اندر حصہ، اگر ان کے لیے کوئی تنخواہ مقرر نہیں ہے تو حاکم ان کو اس کے زکوٰۃ میں سے دے سکتا ہے۔ یہ تیسرے لوگ والمؤلفۃ قلوبہم، والمؤلفۃ قلوب، یعنی ان لوگوں کے لیے جو یا تو نئے مسلمان ہیں، یعنی ان کے دل کو باقی رکھنے کے لیے، ان کے دل کو جمانے کے لیے، ایسے لوگ یا تو نئے مسلمان ہیں، اب ان کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، سب کچھ چھوڑ دیا، اب ان کو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے تو ان کو زکوٰۃ سے سپورٹ کی جائے گی۔ اور پھر اسی طرح بسم اللہ، جی جو غیر مسلم ہیں، جو غیر مسلم ہیں تو ان کو بھی دیا جائے گا۔ غیر مسلم کون؟ جو مثلا اسلام کے اندر ان کو داخل ہونے کی رغبت ہے، اسلام میں داخل ہونے کی ان کو رغبت ہے، یا اسی طریقے سے ایسے غیر مسلم یا کفار جن کے شر سے بچنے کے لیے ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو مؤلفۃ قلوبہم میں اہل علم نے دونوں کا ذکر کیا، ایک تو مسلمان جو اسلام میں آ چکے ان کو اسلام میں باقی رکھنے کے لیے، دوسرے وہ لوگ جو اسلام میں تو داخل نہیں ہیں، کفار ہیں، مگر ان کو اسلام میں لانے کے لیے خواہش کے ساتھ ان کی، یا اسی طریقے سے ان کو ان کے شر سے بچنے کے لیے۔ تو یہ دونوں اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد وفی الرقاب، غلام کو آزاد کرنے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے مسلم قیدی ہیں، اس زمانے میں جو غلام ہوا کرتے تھے ان کو آزاد کرنے کے لیے، یا اس زمانے کے اندر جو قیدی ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے۔ والغارمین، یعنی قرض دار، مقروض، وہ اس میں بھی 2 قرض دار ہیں، ایک تو وہ قرض دار ہیں جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے، مثلا کسی کی دوسروں کو کوئی قرض تھا تو اس نے دونوں کے درمیان صلح پیدا کرنے کے لیے کہا کہ میں ادا کر دیتا ہوں، میں جو ہے دے دیتا ہوں، تو اس کو زکوٰۃ سے جو سپورٹ کی جائے گی۔ یا اسی طریقے سے خود کا اگر قرض ہے، یعنی آدمی نے قرض لیا ہے مگر اب وہ جو قرض ادا نہیں کر سکتا ہے، اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے، اور اس نے اچھے کام کے لیے اگر لیا ہے
تو اس کو زکوٰۃ میں سے مدد کی جائے گی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا 7ویں چیز وفی سبیل اللہ، جہاد کے اندر. تو فی سبیل اللہ سے مراد اصل کیا ہے؟ جہاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے جو مسلم حکومتیں ہیں تو ان کو وہ حاکم جو ہے زکوٰۃ کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے یا اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے وہ استعمال کریں گے. تو فی سبیل اللہ کا مفہوم بعض لوگ جو بالکل عام کرتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو فی سبیل اللہ سے مراد مسجدیں بھی ہیں، مرکز بھی ہیں، جمعیتیں بھی ہیں، یا اسی طریقے سے دوسرے بھی ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. تو زکوٰۃ کا مال مسجدوں کو دینا، یا اسی طریقے سے کالجوں کو دینا، یا اسی طریقے سے جمعیتوں کو دینا، یا اسی طریقے سے مراکز کو دینا، مرکزوں کو دینا، یہ تمام جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. زکوٰۃ کا مال جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کا حکم دیا ہے انہی کو دیا جائے گا. تو اب ہمارے پاس دعوت کے لیے، اب چونکہ فی سبیل اللہ کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت ہے، اسلام کو پھیلانے کی بات ہے، اسلام کو جو ہے یا اسلام کا دفاع کرنے کی بات ہے، تو اس کو جب اہل علم دیکھیں گے، اس موضوع کا دراسہ کریں گے، تو پھر اس کے بعد اس کا جو فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کے اندر زکوٰۃ لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی ہے. تو لوگ زکوٰۃ کے مال کو مرکزوں کی تعمیر کے لیے یا اسی طریقے سے مسجدوں کی تعمیر کے لیے جو لوگ وصول کرتے ہیں یا جو دیتے ہیں، تو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اس لیے زکوٰۃ کو دے دینا یہ اہم نہیں ہے، بلکہ ہماری زکوٰۃ ہم کس کو دے رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو دینے کا حکم دیا ہم ان کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، یہ ہم کو جو ہے دیکھنا چاہیے. تو فی سبیل اللہ سے مراد اکثر اہل علم کے نزدیک جہاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے. تو اس کا جو خیال کرنا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے آخری چیز اللہ تعالیٰ نے جو کہا وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر جس کا راستے میں جو ہے کوئی اس کو جو پریشانی پیش آ گئی، اس کا مال جو ہے ختم ہو گیا یا اس کا مال جو ہے چوری ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو ایسے آدمی کو اس کی جگہ تک پہنچنے کے لیے اس کو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے. تو یہ 8 ہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. اس کے علاوہ کسی کو جو ہے زکوٰۃ دینا جو ہے جائز نہیں ہے. تو زکوٰۃ کے جو ہے یہ مسائل ہیں. اور پھر اس طریقے سے آخری ایک مسئلہ جو ہے ہم کہہ کر جو ہے اپنی جگہ جو لے لیں گے، اس کے بعد آپ کو جو سوال جواب کا تھوڑی دیر موقع دیا جائے گا کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے بعض لوگ سامان کی شکل میں چیزیں لے کر یا کپڑوں کی شکل میں، لنگی بھی اور پھر جو ہے ساریس لے کر کے، ٹاول لے کر کے، یا جو ہے کٹ کی شکل میں بنا کر کے تیل فلاں چاول، یہ سب یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. آپ فقیر کو، مسکین کو، جس کو بھی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو آپ پیسے دیں گے، اس کو آپ پیسے دیں گے، اور یہ آپ کا احسان ہے. اچھی طریقے سے یاد رکھیے، جو بھی زکوٰۃ دینے والے ہیں یہ ان کا احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر فرض کیا ہے. تو آپ اس کو دینا ضروری ہے آپ کے لیے. اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گناہ گار ہوں گے. تو اس لیے زکوٰۃ کے اندر یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ کے پیسوں کا مالک بنا دے اس کو، فقیر کو یا مسکین کو، جس کو بھی وہ زکوٰۃ دے رہا ہے وہ اس کا مالک ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کو پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے. اگر آپ لنگی دیں گے، پیسہ دیں گے، اگر جو ہے کپڑے دیں گے، فلاں دیں گے، تو وہ کپڑا آپ کو یاد آتے رہے گا. ہاں، وہ ہمیشہ آپ کے کپڑے کو دیکھ کر آپ کو یاد کرتے رہا ماشاء اللہ فلاں نے جو دیا. نہیں، یہ غلط ہے. کپڑے دینا یا جو ہے اناج دینا، فلاں دینا، یہ سب ساری چیزیں جو ہے صحیح نہیں ہیں. تو شاید میرے خیال میں اتنی باتیں جو ہے کافی ہیں. تو انشاءاللہ اور پھر کبھی جو ہے رمضان کے اندر موقع ہو تو انشاءاللہ ہم دوسرے مسائل کو بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس پروگرام کے ذریعے فائدہ پہنچائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہماری زکوٰۃوں کو صحیح دینے، صحیح علم کے ساتھ دینے اور جو صحیح مستحقین تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے مسائل کو جاننے اور اس طریقے سے اور بھی مسائل جو بھی
हम पर फ़र्ज़ हैं उन तमाम मसाइल और अहकाम को जानने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को तौफीक दें, इल्म के साथ अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। और आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हम तमाम को यहाँ पर जमा किया, और फिर मदरसे दारुल हुदा के ज़िम्मेदारान का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को जो तरतीब दिया, और फिर आप तमाम हाज़रीन का, मर्द और ख़वातीन सबका जो मैं मशकूर हूँ कि आपने अपने वक्त में से इल्म सीखने के लिए, ज़कात के मसाइल और अहकाम को जानने के लिए आपने यहाँ पर जो है हाज़री दी। और फिर इस तरीके से जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम को जो सपोर्ट किया और हमारा माली ताउन किया, और हमने शुरू में ऐलान किया, अब भी दोबारा ऐलान करते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए जो भी आपका ताउन है, जो ज़िम्मेदारान आपके साथ मौजूद हैं, या स्कैन करने के लिए आपके पास जो है वो ये लगे हुए हैं, आप ज़रूर जो है इस प्रोग्राम का जो सपोर्ट कीजिए। इस प्रोग्राम के खर्च के अंदर अपना भी हिस्सा जो है आप बटाइए, मगर ज़कात का माल नहीं। तो ज़कात का माल ऐसे प्रोग्राम्स में जो नहीं दिया जाएगा, जैसा कि हमने इससे पहले भी कहा, तो सपोर्ट कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के जो है यहाँ आने को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपके मालों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की ज़कातों को हम कबूल फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हाँ, 3 सवाल का जो मौका दिया जा रहा है। अगर किसी के पास और भी सवालात हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, मगर वक्त की किल्लत की वजह से सिर्फ 3 यहाँ। हाँ, अच्छा, हमारा वो जो इसका सवाल है, अच्छा ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 सवालात किए जाएंगे, लेडीज़ के लिए 3 और जेंट्स के लिए 3। पहली कंडीशन नंबर है कि इसमें वॉलंटियर्स जवाब नहीं देंगे, और दूसरी कंडीशन जो है कि 2 भी उस्ताद हैं, उस्ताद जवाब नहीं देंगे। और तीसरा जो है पहले जो हाथ उठेंगे उनके तरफ माइक दिया जाएगा, और 3 सवालात होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाह। सबसे पहला सवाल औरतों के लिए, वहाँ से शुरू करते हैं, दाएं हाथ की जानिब से। औरतों के लिए है कि ज़कात के लुग़त के अंदर, अरबी लुग़त के अंदर कितने मानी हमने ज़िक्र किए, ये जो है आपको बोलना है। माइक दे सकते हैं, फ़ौरन जो जवाब दीजिए, फ़ौरन जवाब दीजिए। हाँ, ज़कात के कितने मानी लुग़त के अंदर हमने जिक्र किए, उनको बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हक़्क़ुन मालिकुन वाजिबुन व मख़सूस। नहीं, ये शरई तारीफ़ है, ये शरई तारीफ़ है। हम जो पूछ रहे हैं वो लुग़वी लुग़त के अंदर। जी बोले ना, लुग़त के अंदर। हाँ, तो सवाल को पास कर देंगे इधर मर्दों के लिए। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट। हाँ जी। वो जो है 5 ये है, पाकी, ज़ियादत, बरकत, तारीफ़ और नेकी और अच्छाई। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकी, अहसनती। जी, उसके बाद दूसरा सवाल है, औरतों के लिए ही, वहाँ ख़त्म कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह हम यहाँ आएंगे। दूसरा सवाल ये है कि हमने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहली मिल्लतों पर भी, गुज़श्ता कौमों पर भी ज़कात अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर भी रखा था, और हमने कुरान मजीद से कई आयतें ज़िक्र की, कई दलीलें हमने बयान की। तो उनमें से एक दलील, कोई आयत पढ़ना है, हाँ आयत पढ़ना है, आयत की तिलावत करना है, तर्जमा नहीं बोलना है, ट्रांसलेशन नहीं, बल्कि आयत की तिलावत करना है, आयत पढ़ना है। जी
नहीं नहीं आयत को पढ़ना है। واليتامى والمساكين وطنا है कोई नहीं? واليتامى والمسكين وطنا جی हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व सूरह अनबिया, सूरह बनी इसराइल। नहीं, आप एक ही सूरत की आयत बोलें, अगर आयत पढ़ें। वाजिबुन हक़न फी मालिल मखसूस। ये कुरान की आयत नहीं है, ये वो शरई तारीफ है। हम कह रहे हैं आप कुरान की आयत पढ़ें जो जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिक्र फरमाया है कि गुज़श्ता अंबिया पर या नबी ने हुक्म दिया हो, नबी ने कहा हो, कुरान की आयत की तिलावत करना है, ये हम कह रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम। नहीं खैर ठीक है सब। हाँ तो यहाँ पर बकरा की आयत वलियतामा वल मिस्कीन वल नहीं, आयत को सही तौर पर तिलावत करना है जैसे आयत है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, वो सवाल जो है यहाँ मुंतकिल करते हैं हम। हाँ इंशाल्लाह ईशा की नमाज के लिए भी वक्त है। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम खत्म करके हम नमाज पढ़ के फारिग होकर इंशाल्लाह यहाँ से जाएंगे, तो थोड़ी देर और सब्र कीजिए। ये आयत, ये सवाल अभी यहाँ कर रहे हैं, ये सवाल यहाँ मुंतकिल हो गया। हाँ कुरान मजीद की आयत की तिलावत करना है, अब्दुल्ला नहीं करना। जो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो है ये हिफ्ज़ से मुताल्लिक़ सवाल नहीं है, बल्कि दलील से मुताल्लिक़ सवाल है। हाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन इसमें क़ब्लिकुम। क्या है? सियाम के बारे में है, ज़कात के बारे में। हमारी बात ज़कात के ताल्लुक़ से है। ज़कात की दलील पेश कीजिए अगली पिछली उम्मतों पर। लहज़ा जी, कोई है और दूसरे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वमा उमिरू लियअबुदुल्लाह फीहा मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफाअ व युक़ीमूनस्सलाता व यूतुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। माशाअल्लाह, आयत आप सही पढ़ेंगे तो आपको इनाम मिलेगा। आयत सही पढ़ना है, गलत नहीं पढ़ना है। हाँ पढ़ो। वमा उमिरू लियअबुदुल्लाह वमा उमिरू लियअबुदुल्लाह इल्ला लियअबुदुल्लाह वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह फीहा फीहा नहीं है, मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफाअ व युक़ीमुस्सलाता व यूतुज़्ज़कात। बस बारकल्लाहु फीक, माशाअल्लाह। हाँ बारकल्लाहु फीक। औरतों के लिए आखिरी सवाल है। बारकल्लाहु फीक, माशाअल्लाह। सही याद करो, हाँ सही याद करो, अभी अच्छा कुरान, ठीक है माशाअल्लाह। ज़कात किन मालों के अंदर, औरतों के लिए ज़कात किन मालों के अंदर फर्ज है? किन मालों के अंदर ज़कात निकालना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गोल्ड, सिल्वर, मनी, तिजारत और ज़मीन। हाँ तिजारत के साजो सामान बोलिए। हाँ, हाँ और हाँ। ज़मीन से यानी कि फ्रूट्स। हाँ जो भी ज़मीन से निकलता है, हाँ गल्ला और अनाज। जी जी, और उसके 3 शर्तें हैं। नहीं, और एक चीज़ क्या है? 5 हो गए। दाल, राइस और सब जानवर। नहीं और एक चीज माल तिजारत गल्ला नहीं होगा, उनको ही दीजिए। उन्होंने 5 रिकास हाँ रिकास
इनाम जो पहले वाले जो जवाब दिए उनको जाएगा. बारकल्लाहु फीकी. जज़ाकल्लाह. वही है कि हो गए. और कोई सवाल खत्म हो गए? नहीं, वहाँ एक सवाल तो इधर आ गया ना. नहीं, यहाँ है, वहाँ का खत्म हो गया. वो एक सवाल तो पास हो गया ना, उनको नहीं खत्म. हाँ, अभी तो दोस्त कर लेंगे, अभी तो बस. हाँ हाँ. अरे एक चीज आप छोड़ दिए, बोले नहीं, मैं भी गौर नहीं किया. हाँ, कौन सी चीज वो छोड़े? बहीमतुल अनआम. अहसंत. जानवर, मवेशी जानवरों का आपने जिक्र नहीं किया. हाँ, तो दूसरे जो बोले ना. तो टोटल जो कुल कितनी चीजें हुई? 6 या 7? हाँ जी, 7 चीजें हुई. अच्छा, उसके बाद जो है मर्दों के अंदर जो सवाल है, माल ज़कात के अंदर कितनी शर्तें हैं और वो क्या है? माल ज़कात क्या है? जी, उनकी शर्तें क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. 3 कंडीशंस हैं. 3? जी, 3 नहीं, वो नहीं. माल ज़कात, ज़कात निकालने वाले की बात नहीं. अच्छा. माल ज़कात, ज़कात का माल. हाँ. हेलो, क्यों हाथ उठा रहे थे? हक्कुन वाजिबा. माल ज़कात के अंदर शर्त क्या है? मालिक होना. हाँ, मालिक होना. रियास का होना. हाँ, रियास, रईस. रईस. अच्छा, इंग्लिश बोल रही तुम्हें? ठीक है. यानी बढ़ना, ज्यादा होने वाला माल हो. हाँ, पहला जो है कंप्लीट मिल्कियत हो, मुकम्मल मालिक हो वो, और बढ़ता हो. एक बोलना नहीं. आधा शेयर कर लेते क्या? हाँ, 1 साल पूरा होना. क्या? हाँ, 1 साल का गुजरना. 1 साल. हवलानुल हौल. हाँ, रियास का ख़त्म होना. हदस का वो तहारत के अंदर वो हो गया, वो लास्ट वर्कशॉप. हाँ, क्या अब्दुल्ला दिल्ली बोलो. आधा इंशाल्लाह बोलो दीदी. हाँ, कौन ऐड करेंगे? हाँ, निसाब को पहुंचना. और एक चीज भी है, वो क्या है? हाँ, हाजत से ज्यादा हो, असली हाजत से ज्यादा हो. तो ये 5 कंडीशन है, याद रखना चाहिए. सब चीजें जो याद हो जाना चाहिए हमको. आ जाओ, दे देंगे ना इनको.